السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجنائز سبق نمبر ہے 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر علی جنائزنا اربعا ویقرأ بفاتحۃ الکتاب فی التکبیرۃ الاولی، رواہ الشافعی باسناد ضعیف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جنازوں پر 4 تکبیرات کہتے تھے اور پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے۔ اسے امام شافعی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا۔ اس روایت کی سند میں محمد بن عبداللہ ضعیف راوی ہے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا 4 تکبیرات کہنا نماز جنازہ میں، اور پہلی تکبیر کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، جیسا کہ روایت سندن ضعیف ہے مگر آگے کی روایات اور دیگر سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جنازے کے اندر بھی فاتحہ پڑھی جائے گی، اور یہ بھی کہ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی ایک روایت میں فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ سنن نسائی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1989۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا نماز جنازہ میں پڑھنا واجب ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فاتحہ جو ہے وہ قرات کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے پڑھی جائے، تو یہ تعویل جو ہے وہ باطل ہے، جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اگلی حدیث عن طلحہ بن عبد اللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ فاتحۃ الکتاب فقال لتعلموا انها سنۃ، رواہ البخاری۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ جناب ابن عباس نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے، یعنی میں نے فاتحہ اس لیے پڑھی تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ یہ سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام بھی جنازے کے اندر فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب یہاں سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ فاتحہ پڑھنا، دوسرا ابن عباس نے اتنی آواز میں فاتحہ پڑھی کہ پیچھے موجود جو ہے وہ جناب پیچھے موجود طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے فاتحہ سن لی۔ تو پچھلی حدیث جو کہ سندن ضعیف تھی، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کہ جناب ابن عباس نے فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ یہ اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں معلوم ہو یہ سنت ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب الاذان میں یہ باب باندھتے ہیں، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلھا، سبھی نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں پر فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور محدثین کے نزدیک
واجب فرض ایک ہی چیز ہے، یعنی فاتحہ امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، جنازے کی نماز میں پڑھے گا اور پنجگانہ نمازوں میں بھی پڑھے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنازے میں امام مقتدیوں کو چاہیے فاتحہ پڑھے۔ دیوبندیہ نہ امام جنازے میں فاتحہ پڑھتا ہے نہ مقتدی جنازے میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب فاتحہ نہیں تو جنازہ نہیں، جب جنازہ نہیں تو جتنے دیوبندی بریلوی ان کا جنازہ دیوبندی بریلویوں نے پڑھایا، کیا معلوم ہوا کہ وہ بغیر جنازے کے ہی دفن ہیں۔ اس لیے میرا یہاں بطور مسلمان یہ ہمدردانہ مشورہ ہے اپنے تمام دیوبندی اور بریلوی بھائیوں سے، جو شرک کرنے والے نہیں تھے اور مر گئے اور ان کا جنازہ دیوبندی بریلویوں نے امام نے پڑھایا، ان کو چاہیے کسی اہل حدیث سے دوبارہ ان کا جنازہ پڑھوائیں۔ شرط یہ ہے کہ قبر پوجا کرنے والے یا کسی اور قسم کا شرک کرنے والے نہ ہوں۔ اگلی حدیث، عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار، رواہ مسلم۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز جنازہ پڑھائی تو میں نے آپ کی دعا میں سے اتنا حصہ یاد کر لیا، اور وہ دعا اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اسے عافیت دے، اس سے درگزر کر فرما، اس کی مہمان نوازی اچھی کر، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے، یعنی گناہوں سے صاف کر دے، اسے گناہوں سے ایسا صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور اس میت کو اس دنیا والے گھر سے بہتر اور عمدہ گھر عطا فرما، اور یہاں کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عطا فرما۔ اے اللہ اس میت کو، اس مرنے والے کو جنت میں داخل فرما، اے اللہ اس مرنے والے کو فتنہ، آزمائش اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اسے قبر کے فتنے اور آزمائش سے اور عذاب بے جہنم سے محفوظ فرما۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ میت کے لیے امام کو جنازہ پڑھاتے ہوئے یوں دعائیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بلند آواز سے پڑھی تھی۔ جہری نماز جنازہ پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہوا، تبھی تو جناب عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ دعائیں یاد کر لیں۔ اور اسی طرح جناب عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں ابن ماجہ کے اندر، ابن ماجہ کتاب الجنائز ہے اور یہاں حدیث کا نمبر ہے 1500۔ شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی رجل من الانصار فسمعتہ۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے ایک انصاری کا جنازہ پڑھا اور میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، یعنی یہ دعائیں پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ جہرن باواز بلند پڑھائی تھی۔ تو جنازہ سرن اور جہرن خاموشی کے ساتھ اور بلند آواز سے پڑھنا دونوں طرح جو ہے وہ
جائز اور درست ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی جنازۃ یقول اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ رواہ مسلم وابو داود والترمذی وغیرہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی نماز جنازہ پڑھاتے تو یوں دعا کرتے، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندہ مردہ، ہمارے حاضر غائب، ہمارے چھوٹے بڑے، ہمارے مرد و عورت سب کو معاف کر دے، سب کی بخشش فرما دے۔ یا الہی ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا، جسے تو موت دے اسے ایمان کی موت عطا کرنا۔ الہی ہمیں اس میت کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرنا اور نہ ہمیں اس کے بعد فتنے میں ڈالنا۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے جنازے کی نماز میں یہ دعا کرنا بھی ثابت ہوا۔ اور اسی طرح پیارے بھائیو یاد رکھیے، یہ حدیث اللہم اغفر لحینا یہ ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے، تو یہ روایت مسلم میں نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ یہ کسی کاتب سے غلطی ہو گئی، مصنف سے نہیں، یعنی ابن حجر رحمہ اللہ سے غلطی نہیں ہوئی کہ انہوں نے مسلم لکھ دیا۔ اس حدیث کو جو ہے وہ ابو داود، ترمذی وغیرہ جو ہے وہ اپنی اپنی کتب کے اندر لائے۔ اس کے روایت کرنے والے یہ ہیں، یہ روایت مسلم میں نہیں ہے، ابو داود اور ترمذی وغیرہ میں ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، رواہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو تو میت کے لیے خوب خلوص دل سے دعا کرو۔ تو نماز جنازہ پڑھنے والے دراصل مرنے والے کے لیے رب کائنات کے حضور بخشش کی سفارش کرتے ہیں، اور ہر سفارشی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی سفارش جو ہے وہ مقبول ہو۔ اس لیے جنازہ پڑھنے والا، پڑھانے والا، پڑھنے والے بڑے آہوزاری سے اور درد دل سے میت کے لیے دعا کی جائے۔ یہ میت کا آخری وقت ہے، اس کے لیے جتنے خلوص دل سے دعا کی جا سکتی ہے کرنی چاہیے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رسم پوری کرتے ہیں، خلوص نام کی چیز دور دور تک نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے جنازہ ختم، اور جنازہ ختم ہو جاتا ہے۔ امام فاتحہ نہیں پڑھتا، جیسے پہلے بتایا باقی جنازے کو خراب کرتا ہے، مقتدیوں کو سرے سے دعائیں پڑھنا نہیں آتی۔ تو یاد رکھیے پیارے بھائی، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے کتاب الجامع کے سبق کے اندر پڑھی، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر جو ہے وہ 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے آخری حق یہ تھا وَإِذَا مَاتَ
فَاتَّبِعْهُ رواہ مسلم، جب مسلمان مر جائے تو دوسرا مسلمان اس کے جنازے کے پیچھے جائے۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کے جنازے میں شرکت کے وقت پرخلوص ہو کر درد دل کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرے۔ اور یہاں کیا ہے، ایک بہت بڑی مسلمان اکثریت کو سرے سے جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ جب مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا اور میں اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتا، میں نے کبھی سوچا ہے کہ مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا، تو جب میں مروں گا اور میرا جنازہ پڑھا جائے گا اور میری جنازہ پڑھنے والے بھی میری طرح ہوں گے، میرا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ لیکن نہ غور کیا نہ غور کریں گے، کیونکہ ہمیں مرنا یاد ہی نہیں۔ مانتے ضرور ہیں کہ جناب مرنا ہے مرنا ہے، تو یہ زبان سے مرنا ہے مرنا، یہ تو رشیا کا کمیونسٹ بھی مانتا ہے کہ مرنا ہے۔ جیسے کتاب الجنائز کے شروع میں غالباً میں بتا چکا، موت سے کوئی انکاری نہیں ہے، نہ مودی نہ نواز شریف نہ مسلمان نہ کافر، موت سے انکار کسی کو نہیں ہے۔ مسلمان بھی مانتا ہے کہ مرنا ہے، کافر بھی مانتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن کافر اور مسلمان کا فرق یہ ہے، یاد رکھیے، اگر یہ فرق میرے اندر ہے تو میں حقیقی طور پر موت کو مانتا ہوں۔ اگر یہ فرق نہیں ہے، میں زبان سے 1000 کی تسبیح پڑھ لوں، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، میرا کوئی یقین مرنے پر نہیں۔ اگر میں نے موت کے بعد کی تیاری نہیں کی، اور موت کے بعد کی تیاری میں پہلی تیاری، اگر مجھے جنازہ پڑھنا صحیح آتا ہے تو میں یہ امید رکھوں کل میرا جنازہ وہ پڑھیں گے جن کو جنازہ آتا ہوگا، اور اگر مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا تو میں سمجھ لوں میرا جنازہ بھی وہی پڑھیں گے جن کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ اور جب میرا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اے بندے سوچ تیرا کیا بنے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھو تو مخلص ہو کر خوب خلوص دل کے ساتھ میت کے لیے دعائیں کرو۔ اب دعا آئے گی تو خلوص ہوگا، یہاں تو دعا آتی نہیں ہے، یہاں دعا آتی نہیں ہے، خلوص کب آئے گا؟ خلوص تو تب آئے گا کہ مجھے دعا یاد بھی تو ہو نا، مجھے تو دعا آتی نہیں ہے، تو جب دعا نہیں آتی خلوص کہاں سے ہوگا؟ جب میں ایسے جنازے پڑھ رہا ہوں تو میرا جنازہ میں کیا امید رکھوں گا کہ کوئی اچھا بھلا بندہ آ کر جنازہ پڑھے گا؟ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا، سبق نمبر 120 سے، کہ جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح میت کے لیے یہ مسنون دعائیں کرنی ہیں، اور دعا خوب خلوص دل کے ساتھ کرنی ہے، بس چٹی نہیں بھگتانی اور ایک رسم پوری نہیں کرنی، بلکہ مسلمان کا مسلمان پر حق سمجھ کر اس کے جنازے کے پیچھے چلنا ہے، اس کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنی ہے۔ اور جیسے پہلے ہم حدیث پڑھ آئے ہیں کہ جو جنازہ پڑھے گا اس کو 1 قرات کا 2 قرات کا ثواب ملے گا، اور ہر 1 قرات اور پہاڑ برابر ہے۔ تو وہ ثواب کب ملے گا؟ جب ہم جنازہ صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہوں گے، اور اگر جنازہ صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں تو ثواب بھی کوئی نہیں ملنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔